سید ابو العلا مودودی کیا کہتے ہیں کہ ہم انقلاب امامت یا انقلاب حکومت کریں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کہاں سے لائے آپ؟ ان کی کتاب ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، صفحہ نمبر 5 پر کہتے ہیں ہماری جد و جہد کا آخری مقصود کیا ہے؟ انقلاب امامت ہے۔ امام مسلمانوں کا ہوتا ہے، اس کو ریولوشن کر کے اس کو ہٹا دینا ہے، انقلاب امامت ہے ہماری مقصد۔ جد و جہد کا کیا ہے؟ آخری مقصد ہمارا یہ ہے، فائنل گول ڈیسٹینیشن ہمارا یہ ہے، یہاں تک ہم کو پہنچنا ہے۔ یعنی دنیا میں ہم جس انتہائی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فساق و فجار کی امامت و قیادت کو ختم ہو کر امامت صالحہ کا نظام قائم ہو۔ یعنی آخری حد جس کو ہم پہنچنا، منزل تک ہم کو پہنچنا، وہ کیا ہے؟ فاسق فاجر جو حاکم ہیں وہ ہٹ جائیں اور ان کی جگہ نیک لوگ مسلمانوں کے حاکم بن جائے۔ یہ ہمارا لائف کا گول ہے۔ ساری امت کو، پوری قوم کو، مسلمانوں کو انہوں نے یہ مقصد دیا۔ اسی طرح سے اسی کتاب میں کہتے ہیں، وہ خطاب ہے اصل میں ان کا، اس میں صفحہ نمبر 9 پہ کہتے ہیں دین میں امامت صالحہ کے قیام، نیک حاکم کو قائم کرنا اور نظام حق کی اقامت، حق والے نظام کو قائم کرنا کو مقصدی اہمیت حاصل ہے۔ یعنی کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیسی ہے کہ یہ مقصد ہے مسلمانوں کا، مقصدی اہمیت حاصل ہے۔ اور دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اور اس چیز سے غفلت برتنے کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہنچ سکے۔ آپ چاہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، آپ حج کرو، چاہے کچھ بھی آپ کر لو، کتنے بھی نیک بن جاؤ، اگر آپ نے گورنمنٹ کو ہٹانے کی کوشش میں ساتھ نہیں دیا، بری گورنمنٹ کو ہٹا کے اچھی گورنمنٹ کو لانے میں اگر آپ نے کوشش نہیں کی، آپ سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور اس چیز سے ابھی نہیں کی، غفلت برتنے پہ یہ سزا ہے۔ کیا ہے؟ اس چیز سے غفلت برتنے کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا جس سے انسان اللہ تعالی کی رضا کو پہنچ سکے۔ یعنی اس گول سے غفلت ہے، آپ نے کیا گناہ آپ کا بس دھیان نہیں دے رہے آپ، تو اس کی سزا کیا ہے؟ کوئی بھی عمل آپ کر لو، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے آپ۔ کون بتایا یہ؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کہاں سے لائے آپ؟ یہ جو ذہن میں بیٹھ گیا ایک مرتبہ کہ ہماری زندگی کا بیسک اور پرائمری گول یہ ہے کہ ہم انقلاب امامت یا انقلاب حکومت کریں، یہی ہمارا ٹارگٹ ہے، اور باقی ساری چیزیں کر کے بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، تو باقی چیزیں سب کیا ہو گئی؟ سیکنڈری ہو گئی، سب ضمنی ایکسٹرا چیزیں ہو گئی، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز۔ بلکہ جو مقصد اصل تھا عبادت، اب دیکھیں میں کہاں جا رہا ہوں آگے، اصل جو مقصد تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، وہ عبادت بھی ٹریننگ کورس بن گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کی کتاب خطبات، مشہور کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں یہ نماز اور روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج دراصل اسی تیاری اور تربیت کے لیے ہیں جس طرح تمام دنیا کی سلطنتیں، گورنمنٹس اپنی فوج، پولیس اور سول سروس کے لیے آدمیوں کو پہلے خاص قسم کی ٹریننگ دیتی ہیں، پھر اس سے کام لیتی ہیں، اسی طرح اللہ کا دین اسلام بھی ان تمام آدمیوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوں پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے، پھر ان سے جہاد اور حکومت الہی کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ مطلب اسلام میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نعوذ باللہ گویا کہ کمپنی میں بھرتی ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ یہ نماز اور روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج دراصل اسی تیاری، کون سی تیاری؟ مجاہد کی ٹریننگ ہے یہ، کہ اس کو گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے کہ جنگ کرنی ہے مسلسل، تو اس کی ٹریننگ کے لیے نماز ہے، اس کی ٹریننگ کے لیے پریڈ کی طرح ہے، اس کی ٹریننگ کے لیے روزہ ہے، اس کی ٹریننگ کے لیے حج ہے، اس کی ٹریننگ کے لیے زکوٰۃ، یہ ٹریننگ کورس ہے، ایکچوئل گول اور ہے، یہ تو بس ٹریننگ ہے۔ تو جیسے ٹریننگ اصل کسی اور چیز کے لیے ہوتی ہے، تو ویسے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ٹریننگ ہے۔ تو اصل جو چیز مقصود تھی اس کو کیا بنا دیا؟ ٹریننگ کورس بنا دیا۔
اور اقامت، اور کیا کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا کی تمام سلطنتیں اپنی فوج اور پولیس اور سول سروس کے لیے آدمیوں کو پہلے خاص قسم کی ٹریننگ دیتی ہیں اور پھر اس سے کام لیتی ہیں، اسی طرح اللہ کا دین بھی ان تمام آدمیوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوں. کتنی گھٹیا تعبیر ہے یہ. کیا ایک انسان کا اسلام میں آنا کسی جاب پہ آنا ہے؟ ملازمت کے لیے آیا ہوا ہے؟ کیا کام ہے بتاؤ، ابھی میں آیا ہوں، تنخواہ کتنی ملے گی بھائی؟ یہ تعلق ہے بندے کا اور اللہ کا کہ ایک مالک ہے بس اس کے یہاں جاب پہ ہے وہ؟ کیا بندے کا اللہ تعالی سے قلبی تعلق نہیں ہے کہ اس کی محبتیں، اس کا خوف، اس کی امیدیں سب اللہ سے بندھی ہوئی ہیں؟ وہ جو تعلق اللہ سے بندے کا جو تعلق ہے، اس میں اس کا کہیں کچھ ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق ایسا ہے جیسے اسلام میں بھرتی ہو گیا ہے اور جاب پہ آیا ہے اور نوکری کر رہا ہے. تو ہر مسلمان کیا ہے؟ اللہ کی نوکری کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح اللہ کا دین اسلام بھی ان تمام آدمیوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوں پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے، پھر ان سے جہاد اور حکومت الہی کی خدمت لینا چاہتا ہے. اچھی طرح سے ٹرین ہو جاؤ، نماز روزہ رکھے، اور پھر تم کو ایک بڑا کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے اور حکومت چلانا ہے. تو اصل گول وہ ہیں، یہ نہیں ہے، یہ تو ٹریننگ کورس ہے. جبکہ یہی اصل ہے. اصل کیا ہے؟ کیونکہ کتنے نبی ہیں جن کو حکومت کا موقع ہی نہیں ملا. بعض نبی ایسے ہیں جو اکیلے آئے اور اکیلے ہی دنیا سے گئے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. مشہور حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں نے دیکھا کہ کوئی نبی اس کے ساتھ ایک ہے، کسی کے ساتھ دو ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں. تو ہمیشہ ٹریننگ میں ہی رہے. اصل گول ان کو مطلب مقصود ملا ہی نہیں، ان کو تو ٹریننگ ہی کرتے رہے وہ لوگ. کیونکہ سارے نبیوں کے لیے نماز تھی، سارے نبیوں کے لیے عبادات تھیں اللہ کی، تو وہ عبادت گویا کہ ٹریننگ میں ہی زندگی چلی گئی ان کی. نعوذ باللہ. اصل مقصود یہ ہے، اصل مقصود اللہ کی عبادت ہے. اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو خطبات میں صفحہ نمبر 264 اور 65 پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. اس کے لیے آیت پیش کی جاتی، اقامت دین ہمارا مقصود ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. سورہ الشورى آیت نمبر 13. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جو اس نے نوح علیہ السلام کے لیے مقرر کیا تھا. کوئی نیا دین نہیں اسلام، بلکہ پہلے رسول کون تھے؟ پہلے نبی تو آدم علیہ السلام تھے، پہلے رسول کون تھے؟ نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام کو جو دین اللہ نے دیا تھا وہی آپ کو دیا ہے نبی. والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسیٰ، اور وہی دین جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو ہم نے دیا تھا. کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہم نے سب کو یہی حکم دیا کہ دین کو قائم کرو اور آپس میں فرقے فرقے مت ہو جاؤ. دین کو قائم کرو. تو معلوم ہوا کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کا حکم دیا تھا. ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے کس کی حکومت قائم ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام حاکم کے طور پر بھی تھے، نبی بھی تھے، اور یوسف علیہ السلام تھے، اور داؤد علیہ السلام تھے، اور سلیمان علیہ السلام تھے. باقی ابراہیم علیہ السلام کی تھی حکومت کہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تھی حکومت کہیں. آپ غور کریں.